اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، یہ چلی آ رہی تھی پہلے سے، اس کی تشریح بھی کافی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ آخر کا حصہ، اس میں کچھ ڈیٹیل سے کچھ تشریح ہم اور لیں گے۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، اور اس شجرے کے نزدیک مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس وقت ایک بار ہم شروع سے خلاصہ دہرا لیں۔ قرآن شروع ہوا ڈیفینیشن سے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ تھی، پھر ڈیفینیشنز تھیں 3، وہ کردار جو اس قرآن میں آتے رہیں گے، ایمان والے، کافر اور منافقین، اور پھر ختم ہوتے ہی خطاب ہوا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں اپنے رب کے بندے بننا۔ یہاں سے پھر وہ ڈیفینیشنز ختم ہوتے ہی قرآن شروع ہوا۔ دنیا کے سب انسان تو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو ماننے والا تو ایک حصہ ہے، وہ بھی جو کچھ مانتے ہیں وہ صرف، جو لوگ مانتے ہیں وہ صرف زبان سے مانتے ہیں، بہرحال زبانی ہی صحیح کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو لوگ مانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور شروع ہوا قرآن ان ڈیفینیشنز کے بعد اس بیان سے کہ اے دنیا کے انسانوں اپنے رب کے بندے بنو۔ یہ پیچھے گزری ہے آیت نمبر 21 جہاں وہ تعریفیں ختم ہوئیں کہ مومن کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، اس کے بعد بیان شروع ہوا۔ تو دنیا کے انسان نہیں مانتے، ان کے نام ایک پیغام آیا، اور اس پیغام کو اللہ کا کلام صرف آپ مانتے ہیں، یا صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان یا ایمان والا کہتے ہیں۔ صرف اس خطاب سے، اس ایڈریس سے قرآن کے کہ اے دنیا کے انسانوں، کوئی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے ان پر جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ نہیں، آپ غور کریں اگر، تو ابھی ضرورت نہیں کہنے کی اور زیادہ تفصیلات کہ تمہیں کیا ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایک انویٹیشن کارڈ، یہاں اکثر ہماری میٹنگ ہوتی ہے جب ورکرز کی، اس میں لوگوں کے اکٹھے آ جاتے ہیں، انویٹیشن کارڈ آ جاتے ہیں کہ بھئی جتنے اس تنظیم کے ممبران ہیں ان کا ایک کارڈ آ گیا خالی، وہ پکڑا دیا جاتا ہے میرے ہاتھ میں، میں اسے چھپا کر گھر لے جاؤں۔ یہ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، آپ کہ مجھے دے دیا جاتا ہے کہ بھئی 150 لوگوں کے سب کے کارڈ لکھنے پڑیں گے، وہ سب یہاں ملتے ہیں، سب کے لیے ایک دعوت نامہ آ گیا، مستقل آپ کے یہاں پر یہ چلا رہا ہے ایک ایسے ہی نظم، تو وہ سب کی تنظیم کا نام لکھ کے سب کے وہ ایک کارڈ میرے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، میں رکھ لوں اسے اور رکھ کر اپنے گھر لے جاؤں اور آپ لوگوں سے کچھ بھی نہ کہوں، اور جتنے لوگ مجھے کارڈ دیتے ہیں ان میں سے آپ میں سے کسی سے نہیں کہوں یہ آپ سب کے لیے آیا ہے، تو دینے والا مجھے کیا سمجھے گا؟ اس نے اس اعتماد کے ساتھ میں دیا تھا کہ اب وہ اس میں تو ایک ہی کارڈ رکھا ہے نا، میں سب کو تو نہیں اس میں سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتا۔ اس نے اس اعتماد کے ساتھ میں دیا تھا کہ اسے نکال کر جو کچھ اس میں میسج لکھا ہوا ہے وہ میں سب کو پہنچا دوں گا، یہ بھروسہ کیا تھا میرے اوپر۔ تو وہ اس کو میں کھول کر اس کا جو پیغام ہے وہ سب کو سنا دیتا ہوں کہ کتنے بجے کہ اس میں ایک نکاح کا یا کسی ولیمے کا یا کسی اور فنکشن کا یہ ایک دعوت نامہ ہے، آپ سب کے نام آیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے آپ سب کو مدعو کیا گیا فلاں وقت فلاں جگہ، تو وہ ڈیٹیل میں سب کو بتا دیتا ہوں، اس کی جتنی تفصیلات ہے ساری پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کسی سے مس ہو جائے وہ پوچھ لیتا ہے تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں اسے میں بند کر کے لے جانے لگوں تو یہ خیانت ہے، یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے جس نے میرے ہاتھ میں پکڑایا ہے۔ اس کا اللہ کا کلام ہے، آپ اس کے امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے، ایڈریس یہی ہے، دنیا کے سارے انسان، یہ ایڈریس ہے، ایڈریس ٹو یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں۔ وہ جیسے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ
بخدمت شریف جناب تو یا آل دی والنٹیئرز آف ورک، یہ اس پر لکھا ہوا ہے فار آل دا ہیومینٹی. اب وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، آپ اسے لے جا کر ایک اس میں کپڑے میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں. اصل تو یہ خود بھی نہیں دیکھا کیا ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی تھا اور دوسروں کو بھی نہیں دیا، اور دوسروں کو نہیں دیا، خود نہیں دیا، دیکھا اور دوسروں کو بھی نہیں دیا، تو یہ ہے خیانت. تو صرف اتنا قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ابھی آگے بہت سی چیزیں آئیں گی، اس کی تفصیلات، اس بات کی بھی تفصیلات آئیں گی کہ جب یہ کہا ہے دنیا کے انسانوں، دنیا کے انسان اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ان کے ہے نہیں، آپ کے پاس ہے، آپ نے پڑھ لیا عربی میں، یاد کر لیا، بس ختم. بہت سے لوگوں کو تو یا ایھا الناس کا مطلب بھی نہیں معلوم، ترجمہ بھی نہیں معلوم. جنہیں معلوم ہو جائے ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ اب ایک ذمہ داری آ گئی ہے. تو وہ پیغام آپ کو ساری دنیا والوں تک پہنچانا تھا، یہ انڈرسٹوڈ ہے اس نے. سمجھدار لوگوں کے لیے یہ کافی ہے، انسان بنا کر پیدا کیا غور و فکر کرنے والا، اور کہا غور و فکر کرنا. تو یہاں کوئی کارڈ دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری کہ یہ ڈیلیور اس کو کرنا ہے جس کا پتہ لکھا ہے، اور اللہ کا کلام آیا اس کے اندر پیغام ان کے نام ہے تو آپ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ خیانت ہو گئی، حساب دینا ہے نہیں. اللہ نے تو خالی آپ پر نہیں چھوڑا، بہت سے اور طریقے اختیار کیے ہیں کہ آپ نہیں پہنچائیں تو ان پر کیسے حجت پوری ہو. یہ ایک ہے بیک اپ ہوتا ہے نا، کہ یہ تو ایک کہیں لوگوں کو اطلاع کرنے کا یہ پہلا پلان تھا. اب پلان نمبر 2 بیک اپ، پلان بی، پلان سی. تو اللہ کے پاس تو بہت سے پلان ہیں. آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر وہ دوسرے پلان کام کریں گے، لیکن مجھ سے جو پہلا پلان تھا، پلان جہاں سے چلنا تھا، ان سے تو حساب لیا جائے گا کہ آپ کو اسٹیٹس کس اعتبار سے دیا تھا اور آپ کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں. تو یا ایھا الناس ایسے ہی پھر آگے آئے گا، یہ درمیان کا جو حصہ چل رہا ہے. اس کے بعد پھر اگلا حصہ آئے گا اسے ختم ہوتے ہی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تو اب ایک قوم ہے جسے ایڈریس کیا گیا، جیسے سارے انسانوں کو کیا گیا تھا، ایسے پھر درمیان میں اب یہ تو پھر آگے ہے کہ صرف اس قوم کا ایک نام کیوں لیا گیا، دنیا میں بہت سی قومیں ہیں. یہ آگے آئے گا اپنے جہاں وہ آیت آئے گی. میں خلاصہ دہرا دوں درمیان میں ابھی تک، کم از کم اس کا جو یہ رکوع ختم ہونے جا رہا ہے، اور بہت مشکل رکوع تھا جس میں بہت سوالات تھے. ان میں سے اکثر سوالات کے تشفی بخش جوابات نہیں ہوتے. کہ اس کے بعد انسانوں کو بحیثیت مجموعی کل ملا کر ایک بہت مختصر پہلے بریف ایک پیغام دے دیا، ایک حکم دے دیا، اور پھر انہیں بتایا، پھر شروع سے شروع کیا کہ اصل میں ابتدا تمہاری کہاں سے ہوئی تھی، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی. وہ اس کی بہت تفصیلات گزری ہیں، 2 درس گزر چکے، یہ تیسرا ہے. سب سے پہلے جب پیدا کیا